الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 156۔ پیچھے کے درس میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تاکہ اللہ پاک کے پاس اپنی معذرت پیش کر دیں کہ قوم نے بچھڑے کی گوسالے کی پوجا پرستش شروع کر دی تھی۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، کہ اے اللہ ہمیں تھام لے تو اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دو مضمون بہت واضح نقل کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کن لوگوں کا مقدر اور نصیب ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ رحمت اور عذاب، ان دونوں میں رحمت عام ہے، رحمت عام ہے، اور عذاب کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بغیر کسی سبب کے عذاب کسی کو نہیں دیتے، اور رحمت بلا سبب ہوتی ہے، رحمت کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے۔ پوری کائنات عالم میں کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ مسلمان کتنے پرسنٹ ہیں؟ آج سے 5 سال پہلے کا فگر مجھے معلوم ہے کہ دنیا کی آبادی میں 35% از مسلم۔ 1 بلین 1.6 بلین تو کتنا ہوا دنیا کی آبادی کا؟ ہر چھٹا تو 6% ہوا۔ چلو بھائی، تو 6% صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جو لوگ ایک مانتے ہیں اس میں کتنے % ہیں جو خالصتاً 99 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے ویسے سولٹ مسلمان ہیں؟ شاید 1% بھی۔ چلیے، ہم اللہ کی رحمت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہی کر رہے ہیں، ہم تھوڑی نہ کریں گے جی۔ تو جو دنیا میں دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس میں کچھ ادیان کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کو بھی مانتے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شریک بھی ٹھہرا دیتے جی۔ کچھ لوگ دنیا میں وہ ہیں جن کو ہم ملحدین کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے نو گاڈ، استغفر اللہ، بولتا ہے یہ نیچرل تھا، الیکٹرون اور پروٹون یا آپس میں ٹکرا گئے، کچھ زمین بن گئی، کچھ آسمان بن گئے، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کچھ انسان بن گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلو بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحث اس بات پہ اللہ پاک آج کر رہے ہیں کہ رحمت کے لیے کوئی بھی سبب
نہیں چاہیے. رحمت کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا نام رحمان و رحیم ہے. رحمت کا بڑا سبب کیا ہے کہ اس کو اپنے نام کی لاج ہے, اس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں, آپ مانے یا نہ مانے. جو کمیونسٹ ہیں ان کے گھر میں بھی جب ولادت ہوتی ہے, بچے ہوتے, تو ان کو کان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کان کس نے دیا؟ ان کے بچوں کو بھی آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ ہے. آنکھ میں روشنی کس نے دی؟ اللہ نے دیا. زبان میں کمیونسٹ کے بولنے کی صلاحیت, گویائی بھی کس نے دی؟ ہائی برین لوگ ہیں, پلاننگ کرتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں ثابت ہونے مت دو. تو یہ برین کس نے دیا؟ تو اگر ان کی رحمت عام نہ ہوتی تو کیا کمیونسٹ کو یہ برین ملتا تھا؟ جی نہیں ملتا تھا. تو اس لیے اللہ پاک ثابت کر رہے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء. اللہ پاک کی رحمت عام ہے, رحمت عام ہے. اب تھوڑی سی اللہ پاک تخصیص کر رہے ہیں کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. دنیا میں اللہ پاک رحمت سے سب کو نوازیں گے. دنیا میں رحمت سے سب کو نوازیں گے, لیکن رحمت کے بھی درجات ہیں. رحمت کے بھی جی درجات ہیں. درجات کو کیا بولے گا بیٹا افغانی؟ نہیں جی اسٹیجز. لو, ایک تو رحمت یہ ہے کہ حیات دے دی, سانس, تنفس, یہ سب کو دیا. کان کی سماعت سب کو دی, آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سب کو دی, پاؤں سے چلنے کی صلاحیت سب کو دی, پلین اڑانے کی صلاحیت سب کو دی. لیکن ان تمام کیٹیگری کے اعتبار سے اللہ کی اس دنیا میں سب سے بڑی رحمت ایمان ہے. سب سے بڑی رحمت ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو دیا, الحمدللہ. تو دنیا میں سب سے بڑی رحمت اس کی ایمان ہے, اور دنیا میں سب سے بڑی رحمت وہ اپنی وحدانیت کا عقیدہ دیتا ہے کہ میں ایک ہوں, میرا کوئی شریک نہیں ہے. بیچ میں ایک بات سن لیجیے, ابھی حدیث پڑھ رہا تھا میں, حدیث قدسی. اللہ پاک کتنا کریم ہے یار. حدیث کے اندر ہے کہ بندہ سو جاتا ہے. بندہ, اس حدیث پر ایک دن ضرور عمل کر لیجئے سارے ساتھی, میں بھی عمل کروں گا اس پر. آج ابھی میں نے پڑھا ہے, اسی کی شرح لکھ رہا ہوں کہ نیند کھلی, اب کروٹ بدلا, اب بدلتے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو اس حال میں بھی نہیں بھولا, میں نے اس کی مغفرت کر دی. دیکھو تو, لیکن یہ ہر شخص کی زبان پر کیا جاری ہوتا ہے؟ مرزا بھائی شاید تنہائی میں یاد ہو جائے گا. جب نرم اور گرم ہوگا تو نہیں یاد ہوگا. نرم گرم سمجھ گئے نا, ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. لیکن نرم گرم والے کو بھی یاد اگر آ گیا تو نور نہ لا دو. دیکھیں اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے, وضو شرط نہیں ہے, صرف اتنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں میں سنا ہی دیتا ہوں روایت, واللہ میں تو حیران ہو گیا ہوں پڑھ کر کے. میں ہی لکھ رہا ہوں, کتاب کو ترجمہ کر چکا ہوں, شرح لکھ رہا ہوں, تو پڑھتے ہوئے حیران ہو گیا. انس بن مالک کی روایت ہے اذا نام العبد على فراشه او مضجعه من الارض التي هو فيها فانقلب في ليلته, رات میں على جنبه الايمن او جنبه الايسر, داہنی کروٹ ہوا یا بائیں کروٹ ہوا, ثم قال, پھر کہتا ہے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل لملائكته, اللہ فرشتوں سے کہتے انظروا الى عبدي, اوہ میرے اس بندے کو دیکھو فرشتے,
عرش پر اللہ کہتے او فرشتوں دیکھو وہ آدمی بستر پہ سویا ہوا ہے، اس کو دیکھو دیکھو، ھذا لم ینسنی فی ھذا الوقت، غفلت کا وقت ہوتا ہے، کروٹ بدلتے وقت خیال ہوتا ہے انسان کو، دیکھیے تو ضرور عمل کیجیے، ایک دن عمل کر لو ضرور، روزانہ کرنا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں روزانہ سے منع کر رہا، لیکن ایک دن تو انگلی کٹا کے شہید میں نام لکھا لو۔ اشہدکم، فرشتوں گواہ رہو، انی قد رحمتہ، میں نے اس پر رحم کر دیا، وغفرت لہ ذنوبہ، اس کے تمام خطاؤں کو بخش دیا۔ اچھا یہ بتاؤ اب کہ رحمت عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رحمت عام ہو گئی، کس کے مقابلے میں؟ عذاب کے مقابلے میں رحمت عام ہو گئی۔ حدیث کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک جاہ الجلال میں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام بخاری شریف کی روایت سے فرماتے ہیں النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے، طویل حدیث، تو نوح علیہ السلام کہیں گے اوہو آج اللہ اتنا ناراض ہے کہ لم یغضبہ قبلہ ولم یغضب بعدہ، کہ پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور آج کے بعد بھی اللہ اتنا ناراض نہیں ہوگا۔ یا رب سلم سلم نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا مجھے بچا۔ جی حدیث کے اندر ہے کہ رحمت اور غضب یہ دو صفت ہوئی، کبھی انسان خوشی میں رہتا ہے اور کبھی غمی میں رہتا ہے، اور کبھی انسان کسی کو دینے کے موڈ میں ہوتا ہے اور کبھی کسی کو ابو کبھی دیتے اور کبھی مارتے بھی ہیں۔ بیٹا مارتے نہیں مارتے؟ کبھی مارا نہیں مارا؟ ایک آٹھ دفعہ مارنا چاہیے ان کو تم کو تو کبھی مارتے بھی ہیں اور کبھی دیتے بھی ہیں، تو دو صفت ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ غضب خوب ہوں گے اللہ پاک، لیکن اللہ کی رحمت سبقت کر جائے گی اللہ کے غضب پر۔ اور حدیث کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ غصے کے عالم میں اللہ قوم نوح سے نمٹے گا، قوم موسیٰ سے نمٹے گا، یہود سے، دوسری سے نمٹے گا، لیکن جب امت رحمت آئے گی تو عرش پر اللہ پاک ایک تختی لگا دیں گے۔ تختی سمجھتے ہو؟ ایک لوحہ، ایک بورڈ، ایک سائن بورڈ لگائیں گے، کیا؟ یہی آئے کہ رحمتی وسعت کل شیء۔ محدثین نے ایک بڑی پیاری بات لکھ دی، کہا کہ جب امت محمد آئے گی حساب کے لیے تو تختی عرش پر یہ لگا دی جائے گی کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت آگے نکل گئی، یعنی گویا کہ رحمت اور غضب دونوں چلی اللہ کی طرف، تو رحمت ایڈوانس ہو گئی اور غضب پیچھے رہ گئی، تیز دوڑنے میں رحمت آگے نکل گئی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک میری امت کا حساب جب لیں گے تو غضب میں نہیں لیں گے، رحمت میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری امت کا حساب کس میں لیں گے؟ رحمت میں لیں گے۔ اچھا بھائی، شیطان جب یہ آیت ہوئی، تفصیل اس کی کل بتاؤں گا، جلدی نہ مچائیے، دو آیت بڑی عجیب آ رہی ہے، پوری شریعت کا مدار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے اس آیت میں کرا دیا جو کل کریں گے ہم۔ شیطان اس آیت کے نزول کے بعد وہ بھی امیدوار ہو گیا، آ گیا ایک اللہ والے کے پاس، اور کیا کہا اس نے؟ جی دیکھیے حضرت قتادہ نے فرمایا کہ جب آیت رحمتی وسعت کل شیء نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، کیوں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وسعت کل شیء، شے میں میں بھی داخل ہوں، شے میں میں بھی داخل ہوں، تو مجھے رحمت سے کیوں مایوس کر رہے ہو اللہ کے؟ تو اللہ پاک نے شیطان کو رحمت سے نکالا ہے، کیسے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے اللہ کے حکم کو مانتا ہے، تو نے تو قیامت میں اللہ کے سامنے ہی اللہ کے حکم کو توڑ دیا، تو کیسے اس میں آ گیا؟ جی
لیکن بعد کے جملوں میں بتلا دیا کہ رحمت آخرت ایمان وغیرہ کے شرائط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی ایمان آ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رحمت کس کو ملے گی؟ تقوی اختیار کرنے والے کو، یوتون الزکات، جو زکات دیتے ہیں ان کو، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے شور مچا دیا امت محمد کے خلاف، کہا کہ دیکھو تم تو ہمیں ملعون کہتے ہو، لیکن تمہارے قرآن نے ہمیں رحمت میں داخل کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے اگلی آیت نازل کر دی جو درس میں کل نہیں پرسوں آئے گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا رحمت اب اس کو لگ جائے گی۔ یہود نصارہ سب اللہ پاک نے کاٹ دیا رحمت سے کہ یہ تم کو اب نہیں ملے گی۔ یہ کس کو ملے گی اب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ نے تھپڑ مار کر کے کہا کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تم سے بھی میں نے وہاں کہا تھا پہلے بیفور تورات و انجیل میں کہ تم اسی وقت نجات پاؤ گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں جاتے۔ جب آ جائیں گے تو بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے ہوئے تمہاری نجات نہیں ہوگی، جس کو کل پرسوں کے درس میں آئے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے اللہ میرے لیے کیا کر دیجئے؟ نیکی لکھ دیجئے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اِنَّا خُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تو آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہم آپ کو مان لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ سنیے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، جی ایک بندہ گناہ کرے گا اور اللہ چاہیں گے تب اس کو عذاب ملے گا، اگر وہ معاف کر دیں کون پکڑے گا؟ جی اگر معاف کر دیں تو کوئی نہیں پکڑتا، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کیوں کہا؟ وہ بھی حکمت سن لیجئے، در جہاں گناہ نہ کرد چیست بگو، سمجھ گیا فارسی؟ نہیں سمجھا تو تم بولتا میری زبان فارسی ہے۔ در جہاں دنیا میں گناہ نہ کیا ہو، چیست بگو، بتاؤ اس کا نام جس نے گناہ نہ کیا ہو، سب نے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک کرے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر مجرم کو بھی عذاب دے دوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے کہ ہر گناہگار کو بھی عذاب دینا یہ بھی میری شان نہیں ہے، میں بخش دوں، معاف کر دوں، کیا کرو گے میرا؟ جی اسی لیے حدیث قدسی میں آیا کہ صرف ایک کام کرو، کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ حضور نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ پوری دنیا کو بھر دیں، پوری دنیا، اللہ اکبر، کتنا دنیا کا کتنا مربع میل ہے کسی کو پتا؟ بول بیٹا خان صاحب کتنا ہے؟ بہت زیادہ، کتنا؟ 1 لاکھ مربع میل نہ زیادہ، پوری کائنات؟ ہاں ہاں کائنات تو کچھ بلین سے زیادہ، بلین سے زیادہ۔ اب یہ بتاؤ کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا میں کسی کا گناہ اتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کہتے ایک آدمی پورے گناہ کر کے لے آؤ پوری دنیا، الحمدللہ۔ اسی لیے میں نے آج قرآن کی دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھی کہ یا عبادی الذین لا تقنطوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ خود مایوس ہوئیے اور نہ کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیجیے۔ ہم بھی رحمت کے متمنی ہیں کہ نہیں؟ تم کیوں کسی کو مایوس کریں گا؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ تو انسان کا کام ہے کہ چھوٹی چھوٹی ویک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرو اور 4 شیٹ بنا کر کے فائل کے فرسٹ پیج پہ لگاؤ کہ دس مین از رونگ 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 رونگ، لیکن اللہ پاک سب کو چھپاتے، اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ تو حدیث کے اندر تمہارا گناہ پوری دنیا کو بھر دے۔ اور ولو انان السما کے بعد آیا آتیتم بقراب الارض، قراب مانا ہے ذرہ، تراب الارض، زمین میں کتنی مٹی ہوگی؟ ملین بلین ہے، اللہ اکبر۔
کہا خلا کو بھر دو اور زمین کے وزن کے برابر گناہ لے آؤ. لا تشرک باللہ، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں غفرت لکم، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنا معاف کر دیا. بھائی آپ کا کسی کے ذمہ 10 روپیہ ہو تو معاف کر دو تو چلو ٹھیک، 20 روپے ہو معاف کر دو ٹھیک. اب پوری زندگی آپ نے دبئی میں کمایا، اب پوری مرزا بھائی پوری تنخواہ، اب پوری تنخواہ کے بعد پینشن 10 بلین ملا اور ایک آدمی لے لیا کہ ذرا معاف کر دو، تو کہو گے معاف کروں گا کم وقت، پوری زندگی کا تو نے میرا کریم کھا لیا، میں تجھے کبھی نہیں بخشوں گا، یہاں نہیں تو وہاں وصولوں گا. ارے تو میری زندگی غرق کر دیا یار. اللہ بولتے نہیں بھائی، ولا ابالی، مجھے تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روایت میں ہے بخاری کے، کیوں؟ عطائی کلام، اللہ اکبر، عطائی کلام، بس ایک ورڈ ہے میرا، معاف کرو، ہو گیا معاف، خلاص. اور معافی اللہ اکبر اتنی زبردست کہ نام اعمال سے مٹ جائے گا فرشتے کے. جب اللہ کہیں گے معاف کیا تو آٹومیٹکلی فرشتے کے دفتر سے وہ سارے گناہ مٹ جائیں گے. یہ اسکرین جو ہے یہ سارے کے سارے میرے بول کو ورڈ کو ریکارڈ کر رہے ہیں قیامت کے لیے. یہ بھی گناہ کو بھول جائیں گے، اور جس زمین کے حصے پہ گناہ کیا ہے انسان نے وہ بھی شہادت دے گی، اس کو بھلا دیں گے. یہ فضا، یہ کائنات عالم، یہ خلا، یہ بھی گواہ ہے، اللہ اس کو بھی بھلا دیں گے. اور جو فرشتے گواہ پہ شاہد ہیں اللہ ان کو بھی بھلا دیں گے. کیوں؟ تاکہ میرے بندے کو کوئی تانا نہ دے، ارے تو وہی ہے نا، اللہ نے تجھے بخش دیا ورنہ تو اتنا بڑا مجرم تھا. لے اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے فرشتے میرے بندوں کو تانا دے دے. بس کر بابا بس کر، کل اس کی تفسیر پوری سناؤں گا، نبی اکرم کی شان سناؤں گا کل. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ قصور کو معاف کر دو. یا اللہ اس آیت سے ہم کو بڑی امید ہو گئی ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. یا اللہ یہی تو علامت ہے رحمت کی کہ آپ کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین، پروردگار عالم تو میرا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ تیری ہر چیز بڑی ہے، تیری رحمت بھی بہت بڑی، تیری مغفرت بھی بہت بڑی، تیری ستاری بھی بہت بڑی، تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے. انسان سوچ ہی نہیں سکتا. رحمت کا کوئی ذرہ ہی اگر کسی انسان کو مل جائے تو اے اللہ اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے اپنے وسیع رحمت کے صدقے وسیلے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو حل کر دے، ہر پریشانی ہر غم کو دور کر دے، ہر بیمار کو صحت دے دے، ہر پریشان کو عافیت دے دے، ہر مقروض کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے، ہر مفلس کی تنگ دستی کو دور کر کے فراخی دے دے. اے اللہ روزی میں برکت دے دے، جان میں مال میں برکت دے دے، علم و عمل میں برکت دے دے، اخلاص کی لازوال دولت نصیب کر دے. پروردگار عالم ہمیں انہی لوگوں میں اٹھائیے گا جن کو آپ کی رحمت قیامت میں لگے گی. الہ العالمین ہم کفر سے، شرک سے، بدعات سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تیری طرف رجوع ہوتے ہمارے توبہ کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.